بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو ویب چینل کا خصوصی پروگرام بیاد جناب میر تقی میر لے کر آپ کا میزبان نوید مرزا حاضر خدمت ہے۔ سخن قبیلے کے شاہزادے اگر ہیں غالب تو بادشاہت کا تاج رکھتے ہیں میر صاحب۔ میر تقی میر غزل کے بادشاہ۔ میر تقی میر اردو شاعری کا ایک ایسا اہم اور عظمت والا نام ہے جن کا کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ایک زمانہ معترف ہے۔ غالب جیسا شاعر بھی ان کی عظمت کے گن گاتا رہا، تاہم میر کے کلام کا کوئی ایسا انتخاب نہ ہو سکا جو ہمیں یہ بتاتا کہ میر کس درجہ کا شاعر تھا۔ لیکن اس کے باوجود میر کے کلام کی خوبصورتی اور درد و غم، رانائی، سادگی، سلاست، روانی اور موضوعات کی فراوانی انہیں اپنے عہد ہی نہیں بلکہ پورے اردو ادب کے شعراء میں ایک اتنا بڑا مقام دلانے کے لیے کافی ہیں جو شاید غالب کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ میر 28 مئی 1723 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ یوں 2 برس بعد ان کا 400واں یوم ولادت منایا جائے گا۔ آج 28 مئی کو ان کا 398واں یوم ولادت ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اردو زبان کو ابھی کوئی واضح شکل بھی نہیں ملی تھی۔ یوں سمجھ لیجئے زبان و بیان کے بہت سے مسائل تھے۔ اس دور میں بھی میر نے جو شاعری کی ہے وہ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد نہ صرف تر و تازہ ہے بلکہ ہر ناقد نے اور ہر شاعر نے نہ صرف اسے قبول کیا ہے بلکہ پسند کیا ہے۔ اگر اس دور میں غالب بھی ہوتا تو شاید اتنی عمدہ شاعری نہ کر سکتا جو میر نے کی۔ خود غالب کہتے ہیں، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور ایک جگہ اور کہتے ہیں، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ مصطفی کیا فرما رہے ہیں؟ مصطفی تو کہاں اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھپتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر۔ اور سودا لکھتے ہیں، سودا تو اس زمین میں غزل در غزل لکھ، ہونا ہے تم کو میر کے استاد کی طرح۔ اور ذوق نے تو کمال ہی کر دیا، کیا کہہ دیا، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اور حسرت کہہ رہے ہیں، شعر میرے بھی ہیں پروردہ لیکن حسرت میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ اور انشاء کہتے ہیں، اللہ کرے میر کا جنت میں مکان ہو، مرحوم نے ہر بات ہماری ہی بیاں
تقی، یہ مختلف شاعر ہیں جنہوں نے میر کو خراج تحسین پیش کیا۔ اب آئیے ناقدین کی طرف، تو مولوی عبدالحق فرماتے ہیں ان کا ہر شعر ایک آنسو ہے اور مصرع خون کی ایک بیوند ہے۔ پھر لکھتے ہیں انہوں نے سوز کے ساتھ جو نغمہ چھیڑا ہے اس کی مثال دنیائے اردو میں نہیں ملتی۔ بھارت کے نامور نقاد جناب شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں میر کا زیادہ تر کلام کیفیت اور معنی آفرینی کا ایک دلکش گلدستہ ہے جس کی مثال کسی دوسرے شاعر کے ہاں تلاش کرنا مشکل ہے، یہاں تک کہ غالب کا کلام بھی اس انت سے مجرد ہے۔ میر تقی میر نے ایک ایسے عہد میں آنکھ کھولی جب ملک کی صورتحال بڑی گمبھیر تھی، ہر جگہ انتشار تھا۔ اس وقت سیاسی، سماجی اور معاشی ابتری بھی عروج پر تھی، مغل کمزور پڑ رہے تھے، ملک میں لوٹ مار تھی، انسانیت بڑے کرب کا شکار تھی، اور غم و الام کے اس منظر نامے سے ہی میر کی شاعری کا خمیر پھوٹا تھا۔ میر نے اپنی ابتدائی تعلیم والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی، مگر پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد والد نے آپ کی تعلیم کا ذمہ اپنے سر لیا، لیکن وہ بھی کچھ عرصے بعد وفات پا گئے۔ میر کی عمر اس وقت 10 یا 11 برس رہی ہوگی۔ میر کی زندگی میں رنج و الم کا نہ تھمنے والا جو سفر شروع ہوا اس نے انہیں بہت غمزدہ کر دیا۔ سوتیلے بھائی نے بھی اچھا سلوک نہ کیا۔ تلاش معاش میں دہلی میں نواب کے ہاں نوکری بھی کی۔ لکھنؤ پہنچے تو ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی اور اس طرح میر ہر طرف چھا گئے، لیکن بعد ازاں بیوی اور جوان بیٹی کی وفات نے تو انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ میر کی شاعری کے حوالے سے ہر دور میں بڑے بڑے شاعروں اور ناقدین نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ تنقید کا ایک اہم نام ہے۔ وہ اپنے انداز سے میر کی شاعری کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں میر کا سب سے بڑا مضمون شاعری ان کا غم ہے۔ غم و الم میر کے مضامین شاعری میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ غم میر کا ذاتی غم بھی تھا اور یہی انسان کی ازلی اور ابدی تقدیر کا بھی غم تھا۔ یہ سارے غم میر کی شاعری میں جمع ہو گئے ہیں۔ اور پھر میر نے فرمایا مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ کیا بات ہے، دیوان کیا۔ متصل روتے رہیے تو بجھے آتش دل، ایک دو اشک تو اور آگ لگا دیتے ہیں۔ چشم رہتی ہے اب پرآب بہت، دل کو میرے ہے اضطراب بہت۔ ہر صبح غموں میں شام کی ہے میں نے، خون آبا کشی مدام کی ہے میں نے۔ بہرحال ایک بات طے ہے کہ میر کے ہاں دل گداز موضوعات کی اتنی فراوانی ہے کہ ہر آنے والا شاعر آج بھی اس کے زیر اثر کہیں نہ کہیں شعر کہہ رہا ہے۔ میر کی شاعری میں سادگی، سلاست، روانی، حقائق، صداقت، درد و غم اور اظہار کی ایک ایسی خوبصورتی ہے جو کہیں اور نہیں ملتی۔ غم ان کی شاعری کا حصہ ہے، لیکن انہوں نے ایک ایک شعر جس خوبصورتی سے کہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ بقول رشید احمد صدیقی، غزل شاعری کی آبرو ہے اور میر
غزل کے بادشاہ ہیں۔ میر کا انتقال 20 ستمبر 1810 کو ہوا، جب ان کی عمر تقریباً 88 برس تھی۔ اب آپ آخر میں ان کا ایک ایسا شعر سنیں گے جو آج بھی ان کا ایک ایسا شعر ہے جس میں آپ کو کرافٹ بھی نظر آئے گا اور شعر میں ہر طرح کی خوبصورتی بھی آپ کو محسوس ہوگی، اور یوں لگے گا کہ یہ میر نے یہ 350 برس پہلے شعر نہیں کہا تھا بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا۔ یوں تو ان کے ہاں بہت ہی باکمال شعر اور بھی ہیں، لیکن مجھے ان کے یہ شعر نے ایک دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ آپ بھی سنیں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہے شیشہ گری کا۔ یہ پوری غزل ہے اور پوری غزل ہی کمال کی ہے۔ بہرحال میر محفل تھے اور میر محفل رہیں گے۔ ان کا نام، مقام اور کام ایسا ہے کہ انہیں تا قیامت کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ روبرو ویب چینل کی ایک چھوٹی سی کاوش تھی جو آج 28 مئی کے دن ان کے یوم پیدائش پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ میر، آپ کی عظمت کو سلام۔ اس کے ساتھ ہی نوید مرزا کو اجازت دیں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل روبرو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔